السلام علیکم. محسن، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے انوائٹ کیا بات کرنے کے لیے. آئی تھنک یو آر ڈوئنگ ریمارکیبل ورک اینڈ پیونیر ہیز ناؤ فائنلی سالوڈ دا ہول پیمنٹس پرابلم، جو کہ ہم کئی سالوں سے اس کے بارے میں ہم کرپ بھی کرتے تھے، بات بھی کرتے تھے. میں آپ سے آج جو بات کرنا چاہوں گا، میں کوشش کروں گا کہ وہ بہت ہی سادی بات ہو، لیکن ایسی بات ہو جو آپ تک پہنچ سکے اور آپ کو سمجھ آئے کہ ہاں جو میں بات کر رہا ہوں اس میں واقعی سب کا فائدہ ہے. میں جی اس ایکو سسٹم میں فارملی 2012 سے ہوں، جب سے میں نے پاکستان میں ایک انکیوبیٹر کا ہم لوگوں نے انعقاد کیا پلان 9 کے نام سے. وہ پروجیکٹ پنجاب گورنمنٹ کا تھا. تب سے ہم نے یہ معاملہ شروع کیا، جہاں پہ ہمیں نظر آیا کہ ہم نے گورنمنٹ کی مدد سے کس طرح سے یوتھ کو انیبل اور امپاور کرنا ہے. اب اس جرنی کو 10 سال ہو گئے. ان 10 سالوں میں ہم بڑا پروگریس کیے ہیں. آج ماشاء اللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم، اگر میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاؤں تو بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ پاکستان کی اکانومی میں $2.7 بلین کی ہماری یہ ایکسپورٹ ہے، جس کا جو کافی انکریڈبل رائز ہے ایز اپوز ٹو 2 سالوں کے اندر، خاص طور پہ 2021 اور 22 میں کریں تو قریباً 84% کا رائز ہے یہ. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ فری لانسرز ہمارے کہاں پہ 1 ملین پہ کھڑے تھے، آج 3 ملین پہ کھڑے ہیں. یہ ایک بہت انکریڈبل رائز ہے اور اس کا بہت میرا خیال ہے کہ فائدہ ہونے والا ہے ہمیں، اور میں اس کو سمجھاتا ہوں یہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے اور میں کیا دیکھ رہا ہوں. میں آج آپ سے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بیکاز میں اس ایکویژن میں بہت پرانا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک انٹرپرینورشپ کا ایکو سسٹم تھا وہ فری لانسنگ کے ایکو سسٹم سے کچھ کٹا ہوا ہے، اور ان دونوں ایکو سسٹمز کو ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے واقعتاً اکنامک گروتھ کی طرف جانا ہے. کچھ اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں پاکستان میں 2021 میں $375 ملین کی وینچر انویسٹمنٹ آئی، جس کو وینچر کیپٹل کہتے ہیں. This is very impressive for a country that did not stand a chance 5 years ago. Similarly, پچھلے سال میں ڈسپائٹ دا اکنامک ڈاؤن ٹرن $328 ملین کی انویسٹمنٹ آئی پاکستان میں، which is ماشاء اللہ very promising again. یہ تو اپ سائڈ ہے، پر اگر ایک اور میں آپ کو فگر بتاؤں تو وہ تھوڑا پریشان کن ہے. اگر آپ پاکستان کو گلوبل انوویشن انڈیکس پہ دیکھیں گے تو ہم شاید 110ویں نمبر پہ ملک ہیں پوری دنیا میں. مینس کہ ابھی تک ہمارے ڈی این اے میں، ہماری اکانومی کے ڈی این اے میں فری لانسنگ اور انٹرپرینورشپ ایز سچ اپنا رول پلے نہیں کر پائی، ابھی تک سیٹل نہیں ہو سکی. ابھی بھی ایک گھر کے اندر پاکستان کے کسی بھی کونے میں جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، بیٹا پڑھائی کرو، ڈگری لو اور پھر نوکری کرو. نوکری کرنا تو ضروری ہے کیونکہ اس سے روزی روٹی بھی آتی ہے گھر میں اور معاملات چلتے ہیں، لیکن وہ ان دا لانگر رن ایک قوم کی، ایک نیشن کی پروگریشن میں بہت تھوڑا حصہ ڈالتی ہے. اگر وہ حصہ زیادہ ڈالنا ہے ایک یوتھ نے، جو کہ میجورٹی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہمیں اس سارے معاملے کو تھوڑا سا اور نظر سے دیکھنا پڑے گا. آپ پلیز اس کو آگے لے جائیے. دیکھیں پوری دنیا میں نا جو ممالک کامیاب ہوئے ہیں اکنامکلی، ان کا جو ریسیپی ہے وہ 2 چیزوں پہ مشتمل تھی. میں اگر بات کروں جرمنی کی، جاپان کی، امریکہ آف کورس از اے سکسیسفل انٹرپرینوریل نیشن، ان ممالک میں 2 ایلیمنٹس بڑے امپورٹنٹ تھے. ایک، انفراسٹرکچر آف یور ایکو سسٹم. کیا آپ کے پاس اسٹارٹ اپ انکیوبیٹرز ہیں؟ کیا آپ کے پاس کو ورکنگ اسپیسز ہیں؟ کیا آپ کے پاس اینجل انویسٹرز ہیں؟ کیا آپ کے پاس وینچر کیپٹلسٹ ہیں؟ یہ انفراسٹرکچر کا حصہ ہوتے ہیں. اور دوسرا جو پلر ہے اس کا وہ ہے یوتھ. پاکستان کے پاس اس وقت دونوں چیزیں ہیں. سو وی آر سٹنگ آن اے گریٹ اپرچونٹی. ہمارے پاس انفراسٹرکچر بھی ہے، انٹرپرینوریل انفراسٹرکچر جس کی مینشن کی جائے، اور دوسرا ہمارے پاس ایک بہت بڑا یوتھ بلج ہے. 64% لوگ کہتے ہیں جی ہماری یوتھ ہے. میرا خیال ہے کہ 70% کے لگ بھگ ہے، جو لاسٹ فگرز میں نے دیکھے تھے 2021 میں گورنمنٹ میں کام کرتے ہوئے.
لیکن 64% بھی لے لیں تو یہ ایک بہت لارج نمبر ہے یوتھ بلج کا. میں ساتھ آپ کو ایک کمپیریزن ڈرا کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی کیونکہ ہم خوش تو ہوئے اور ہم نے کہا کہ ہم نے بڑا کمال کر لیا $2.7 billion, but when you compare yourself with your neighbors, we're nowhere close. اگر آپ صرف انڈیا کی بات ہی کر لیں تو وہاں پر 171 بلین غالباً, if I'm not wrong, یہ نا نمبر کتنا ہے, ہاں 172 بلین کا ان کا فگر ہے, ہم 2.7 بلین پہ ہیں. لیکن زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو کہ ابھی 50 سال لگ بھگ ہوئے ان کو بنے, وہ $52 بلین کی ایکسپورٹ پہ کھڑا ہے. پاکستان $2.6 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ پہ کھڑا ہے. کچھ تو غلط ہو رہا ہے. اور اگر آپ ویتنام کی بات کریں, غریب ملک ہے اور وہاں پر صرف اور صرف 100 ملین کے لگ بھگ لوگ ہیں. پاکستان میں 230 بلین کے لگ بھگ لوگ ہیں اور ان کی ایکسپورٹس اس وقت $368 بلین پہ ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹس $2.7 بلین پہ. کچھ تو ٹھیک نہیں ہو رہا, تو اس کو ٹھیک کرنے کا وقت اب آ گیا ہے. اور اس کے لیے ماشاءاللہ جس طرح کی اب آئی ایم سینگ اے ویو, جو پچھلے کچھ سالوں میں ویو بنی ہے, وہ بہت ہی خوش آئند ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو جوڑنے کی ضرورت ہے. سائلوز میں کام جو کرتے رہے, فری لانسر رہا, اسٹارٹ اپ فاؤنڈر رہا, یہ ایکویشن شاید زیادہ دیر کامیابی سے ہمیں ریٹرن نہ دے پائے. تو کیا ریٹرن دے گا, کیسے ہوگا, وہ میں آپ کو تھوڑا سا آج 10 منٹ میں بتا دوں گا. جو میری سوچ ہے, آپ میں سے چند لوگ اگری کریں گے, چند لوگ ڈس ایگری کریں گے, بٹ دیٹس آل پارٹ آف دس از ہاؤ اٹ ورکس. But I'm going to give you my thought. So my thought relies on two things now. کرنا کیا ہے؟ کرنا اب یہ ہے کہ انویسٹ کرنا ہے ہیومن کیپٹل میں, انویسٹ کرنا ہے لوگوں کے سکلز کے اندر. اس کی تو بہت بات ہونا شروع ہو گئی ہے. ہر دوسرے چوتھے دن آپ انٹرنیٹ کھولیں تو کوئی نہ کوئی سکل بک رہا ہے. بلکہ میری بھی کمپنی جو آج کل ایک کمپنی ہماری جو ہے وہ اس پہ یہ بات کی جاتی ہے, تسی بھی تو کورس ہی بیچ دے ہو. تو میں اس کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں آپ کو کہ میں خود اس کا بہت بڑا ناقد ہوں, لیکن ہر چیز کو ایک پروسیس کے تحت کیا جاتا ہے. اس پروسیس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ سے ایز ریئلسٹک ایز آئی کین بی, کیونکہ ہم جیسے لوگ, ہم کامیاب اور ناکام آج سے 10-12 سال پہلے بھی ہو چکے ہوئے تھے. اس ایکو سسٹم میں, اس فری لانسنگ کے ایکو سسٹم میں پرسنلی نبیل قدیر کا آنے کا مقصد تھا کہ ہمیں اس ایکو سسٹم میں اب ایک صحیح سینرجی کریٹ کرنی ہے بٹوین گورنمنٹ, academia, tech industry, and the freelancer, and the person who can actually bring business to Pakistan. ان کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اور میں نے, کیونکہ میں استاد بھی رہا ہوں, 10 سال میں نے یونیورسٹی میں پڑھایا ہے, تو میرا اکیڈیمیا میں بھی ایک رول رہا ہے. میں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا, میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بڑا قریب سے کام کیا, ابھی بھی کر رہا ہوں. تو میرا تھوڑا بہت نو ہاؤ ہے اس سارے ایکو سسٹم کا. آئی تھنک وی فگر اٹ آؤٹ. ابھی ہم صرف جوڑ نہیں پائے چیزوں کو, میں وہ جوڑ بتانے جا رہا ہوں. دیکھیں, ہم سب جو پچھلے 2 سالوں میں 1 ملین سے 3 ملین پہ فری لانسر گیا ہے نا, اس کا کریڈٹ آپ کو دینا چاہیے ان سب لوگوں کو, ان سب انفلوئنسرز کو, ان سب اداروں کو جنہوں نے اپنا رول پلے کیا. چاہے وہ کیا سنی کا کیا ہے, ایکسٹریم کامرس ہو گیا, چاہے وہ ثاقب نے انیبلرز کا کام شروع کیا. ان سب کو آپ کو راؤنڈ آف اپلاز دینا چاہیے فار واٹ دے ہیو ڈن فار دس انڈسٹری. ان لوگوں نے ایک بڑی زبردست اویئرنیس کریٹ کی, اور صرف یہی 2 نہیں ہیں, دیر آر ادر لاٹ آف ادر پیپل آئی ریسنٹلی میٹ جن کی بڑی کانٹریبیوشنز ہیں اس ایکو سسٹم میں, ای کامرس کے ایکو سسٹم میں بہت بڑی کانٹریبیوشنز ہیں. دیکھیں, جب بھی کوئی کام کرے گا نا, وہ غلطی کرے گا. آپ اس کی غلطی کو مت دیکھیے, آپ اس کے اچھے کام کو دیکھیے جو وہ کر رہا ہے. آج جو 1 ملین سے 3 ملین کا فگر گیا ہے فری لانسرز کا, وہ ایسے 10, 15, 20 انفلوئنسرز کی وجہ سے ہی گیا ہے. ان لوگوں نے اس کو اسپیئر ہیڈ کیا ہے, تو ہمیں اس کو ایڈمائر تو کرنا چاہیے. لیکن جو غلطی ہو رہی ہے جناب, اور جو غلطی ہم سے بھی ہو رہی ہے, اس کو بھی ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب ہمارے ماشاءاللہ ڈائریکشن کے کوئی 21 سینٹر بن چکے ہیں, 3-4 مہینوں میں 130 سینٹر انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہوں گے. ہمارے پاس نیٹ ورک ہے آلریڈی, تو ہمیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. ہم تو خود آہستہ آہستہ گرو کر رہے ہیں تاکہ جلدی گر نہ جائیں. لیکن جو چیز ہم نے ان سینٹروں کو کھولنے میں سیکھی, وہ یہ سیکھی کہ ہم کورس بیچ رہے تھے.
آؤ تمہیں اسکل سکھاتے ہیں. اب یہ تو کچھ ایسا ہو گیا کہ آپ نے ایک ڈبے کو پیکیجنگ دی کہ لو جی اس کو پیکیجنگ دے دی گرافک ڈیزائننگ کی, اس کو پیکیجنگ دے دی ویب ڈیولپمنٹ کی, اس کو پیکیجنگ دے دی کسی اور کی. آپ نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ اس باکس میں, اس ڈبے کے اندر کیا وہ کوالٹی یا ابیلٹی ہے بھی اس اسکل کو آگے فردر ہون کرنے کی. اٹس لائک ون سائز فٹس آل والی اپروچ. تو جو ہم کورسز کے ذریعے, ٹریننگز کے ذریعے کر رہے ہیں, اس میں جو ایک سب سے مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے, ہم انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کو انسٹل نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ نے کورس پڑھا تو تسی انٹرپرینور بن گئے, مسئلہ ہے کوئی نہیں, کماؤ پیسے. That's not the right motivation. That's not how it works. For people like us who've spent a lot of money and wasted a lot of money. ہم نے تو اتنا نقصان کیا ہوا ہے اپنی زندگی میں جو ہم نے کاروباروں میں کوشش کی ہے, کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی. We never got it right the first time. ابھی یہ سامنے ہمارے ساتھ very important person of my life running a chain of stores. ہٹ ہوئی, کووڈ ہٹ ہوئی, ہمارے اسٹورز نقصان میں چلے گئے. اب ہم ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں اس کو, اس سے نکلنے کی. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں, فیلئر از اے فنڈامنٹل پارٹ آف ڈوئنگ بزنس. جب تک اس چیز کے اوپر ہم ایمفسس نہیں دیں گے, جب تک آپ سب, آپ کے والدین اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ جب آپ کوئی نئی چیز کرو گے اس میں فیلئر کا چانس زیادہ ہے, تو فیلئر کو مینج کر سکنا ایک بہت بڑی اسکل سیٹ ہے, ان اٹ سیلف بہت بڑی اسکل سیٹ ہے. نقصان کرا کے اٹھ سکنا ایک بہت بڑی اسکل سیٹ ہے. جب مالی نقصان ہوتا ہے یا سوشل نقصان ہوتا ہے, اس سے مار کھا کے پھر اٹھ سکنا بہت بڑی کوالٹی ہے, جو کہ آئی تھنک ان کورسز جو بھی لوگ کروا رہے ہیں, جو ٹریننگز ہو رہی ہیں اسکلز کی, یہ راستہ بالکل ٹھیک ہے جناب. یونیورسٹیوں میں 10 سال پڑھایا ہے, بہت سے وی سیز میرے دوست ہیں, ہم سب ٹیبلوں پہ بیٹھ چکے ہیں. جو ہائر ایجوکیشن کا میکنزم ہے جناب وہ نہیں چل سکتا, وہ نہیں چلنا یہی ہے جو برج ہے نا بٹوین ایجوکیشن اینڈ واٹ از ریکوائرڈ ان دا مارکیٹ, وہ اسکلز ہی پورے کریں گے. تو فیوچر تو اسکلز ٹریننگ کا ہے ہی ہے, لیکن جس طرح کرائی جا رہی ہے, جس موٹیویشن سے کرائی جا رہی ہے, جو دکھا کر کہا جا رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا بس یہ کر لو, ایسا کچھ نہیں ہے. سکسیس کی لیڈر لینی پڑتی ہے, ایلیویٹر ٹو سکسیس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اس چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اسی کو انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کہتے ہیں, کہ کوئی نئی چیز بنانا یا کوئی پرانی چیز کو نئی طرح سے بنانا, اور تیار رہنا کہ دونوں میں نقصان ہوگا, اور اس نقصان کو سہنا اور پھر کوشش کرنا اور بار بار کوشش کرنا. اس کو انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کہتے ہیں. اس کو اپنی ٹریننگز کے سسٹم میں, میکنزم میں ہمیں ڈالنے کی ضرورت ہے. ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ اپنے ادارے میں آپ کو یہ, لیکن اس کے لیے ہمیں 3-4 مہینے آپ کو دینے پڑیں گے, اور اس کے بعد آپ کو رزلٹ نظر آئے گا. ابھی سمجھ آیا ہے کیا نہیں کرنا, تو وہ ہم کوشش اپنے بہاف پہ کر رہے ہیں. اس کو آگے لے جائیں پلیز. میں جو ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جس بھی ملک نے آج اکنامکلی کامیاب ہوا ہے انٹرپرینورشپ کی بیس پہ, وہ اس سوال کو آئیڈینٹیفائی کر چکا ہے ٹھیک طرح. Who is my economic contributor? ہمارا اکنامک کنٹریبیوٹر کون ہے؟ جب تک ہم اس ڈیفینیشن پہ بیٹھے رہیں گے نا, وہ لڑکا یا لڑکی جس کا 16 یا 18 سال کا ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہے وہ اکنامک کنٹریبیوٹر بننا شروع ہوگا. That's a long shot. ہمیں اس جرنی کو پہلے لے کے آنا ہے. ینگسٹرز کو فرام دا اسکول ایج انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ پہ آنا ہے. کالجز اور یونیورسٹیز کی عمر تک پیسے کما رہے ہونا چاہیے آپ کو, کیونکہ پیسے کمانا تو اینڈ گول ہے ہی نہیں. اینڈ گول تو اس سے بہت بڑا ہے. جس نے پیسے اس لیے کمائے کہ پیسے کمانے ہیں, وہ زیادہ دیر نہیں کما پایا, وہ 4-6 سال ہی چلا ہے. ہمارے سامنے بڑے ہیرو آئے ہیں سر 2010, 11, 12 سے, آج کہاں ہے پتہ بھی نہیں ہمیں. So the motivation has to be set right. آپ کا گول has to be impact. آپ کا گول has to be beyond your own self.
سو اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس فلو آف نیو ایکو سسٹم میں کہیں یہ تو نہیں کر رہے کہ ہم اپنی شخص پرستی پہ زیادہ زور دے رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت پہ کم زور دے رہے ہیں. یہ سب سوچنے والی باتیں ہیں جس پہ ہم سب کو سوچنا بھی چاہیے, فکر بھی کرنی چاہیے. اکنامک کنٹریبیوٹر صرف ایک بچہ نہیں ہے, صرف ایک بوڑھا نہیں ہے. ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان آر اکانومی جو اکنامک کنٹریبیوٹر بننا چاہیے وہ خواتین ہیں. 110 ملین خواتین ہیں ہمارے پاس اس ملک میں. ان میں سے ہارڈلی 25% نے کبھی اپنی اکنامک کنٹریبیوشن میں کوئی رول ادا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو اکنامک کنٹریبیوٹرز کا سٹیٹس نہیں دینا چاہتے یا دے نہیں رہے ہیں. جناب, any man who's been successful or does well, it is because of a woman or a set of women in his life. اگر عورت کی سپورٹ ہوتی ہے تو بندہ جا کے کامیاب ہوتا ہے. اسی طرح کیا بندے کی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے جب عورت کامیاب ہونا چاہے؟ کیا یہ سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے؟ سو آئی تھنک ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہماری اکنامک کنٹریبیوٹرز خواتین ہیں, کیونکہ دے آر ملٹی ٹاسکرز, they are brilliant, they are very focused, they have the tenacity to manage a lot more than a man. So I think you should give a round of applause to all the women trying to make a living for themselves and for our society. بہت امپورٹنٹ جو اسپیل گزرا میرا پچھلے 2021 میں, وہ گزرا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ. اور وہاں پر ہم نے بہت سی باتیں کی اور ہم نے کامیاب جوان پروگرام کو بھی کچھ شکل دی, اس کو چلانے کی کوشش بھی کی. لیکن ہم سے غلطیاں بھی ہوئیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں جس کے اوپر ہم بڑے ایڈمنٹ تھے تھرو آؤٹ, کہ ہم نے اسکلز فار آل کے مشن کو لے کے چلنا ہے اور ہم نے ایجوکیشن سسٹم کے اندر چینجز لے کے آنی ہے. ہم نے ہائر ایجوکیشن کے ساتھ بات کرنی ہے. Well, I am not very politically correct, but let me tell you, he's still my prime minister and he will be back. So when we are back, inshallah, we will continue this again, کیونکہ یہ ایک بہت پرائم ایجنڈا ہے ہمارا کہ ہم نے اسکلز لوگوں تک تو پہنچانے ہیں. اور اب اس کے لیے HEC کے ساتھ بات کرنے کا وقت آ گیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ میں اس ایفرٹ کو شروع کرنے جا رہا ہوں. اور ود سیٹ آف سم پیپل مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی. میں آپ کو ایک لاسٹ بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایک ایکو سسٹم ہے جو میری نظر میں شوڈ بی اٹ. اگر تو آپ لوگ وہ دکھا سکیں اسکرین پہ تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی سمجھنا اس کو, کہ جو مجھے لگتا ہے ایکو سسٹم بنے گا آگے جا کے اسکلز کا. اس میں 2-3 امپورٹنٹ کیریکٹرز ہیں. ہم فری لانسرز ہیں. جو لوگ فری لانسرز ہیں آج وہ ایک سرٹن اسکیل پہ سرٹن طرح سے کام کر رہے ہیں. ان کا جو اگلا اسٹیپ ہوتا ہے, اگلا نیچرل شفٹ جو ہوتا ہے ایک فری لانسر کا, وہ ہوتا ہے ڈوئنگ اے اسٹارٹ اپ, اپنا کام کرنا, ایک کمپنی کھولنا. نیکسٹ اسٹیپ وہ ہوتا ہے. اس سے نیکسٹ اسٹیپ جو اس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویلیو کریشن. اس نے کوئی ویلیو کریٹ کرنی ہے, اس نے کوئی پرابلم سالو کرنی ہے. اسٹارٹ اپ سالو پرابلم, اس نے اس پرابلم کو سالو کرنا ہے, اس کی وجہ سے ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونی ہے, اس کی وجہ سے لوگوں میں نوکریاں ملنا شروع ہونی ہے. اور بیکاز آپ ایک اسٹارٹ اپ بن گئے ہیں, آپ ایک پرابلم سالو کر رہے ہیں, ویلیو کریٹ کر رہے ہیں, جابس کریٹ کر رہے ہیں, دیٹ از واٹ اے وینچر کیپٹلسٹ, a community that I am very close to because میں نے وینچر کیپٹلسٹ سے بہت وقت گزارا ہے, جہاں بھی دنیا میں گیا ہوں میں, میرا ایریا ہی وہی ہے. تو وہ پورا کا پورا جو ایکو سسٹم ہے وینچر کیپٹلسٹ کا وہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے اس سیٹ آف اسٹارٹ اپس کے ساتھ. جب وینچر کیپٹل انوالو ہوتی ہے تو FDI اندر آتا ہے ملک میں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے, ڈالرز میں بہت لارج اماؤنٹس آف سمز آف منی آتی ہے ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ. غالباً یہ لگا دیا ہے پیچھے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے پھر بتا دیتا ہوں جس کو سمجھ نہیں آ رہی, بیکاز میں چاہ رہا ہوں آج جو میں بات کر کے جاؤں وہ سمجھ بھی آ جائے, صرف اسپیچ نہ ہو. دیکھیں جی, جتنے زیادہ فری لانسرز ہوں گے وہ کیسے بنیں گے؟ وہ صرف ایسے بنیں گے جب ہم ان کو ریلیونٹ اسکلز دیں گے جو انٹرنیٹ پہ درکار ہیں.
उसके लिए मैंने लिखा आपको उनको स्किल्स, टूल्स और एजुकेशन देनी है। लेकिन ये क्या है कि नहीं कि क्योंकि आपने मेरा कोर्स पढ़ लिया है अब आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। दिस इज द रॉन्ग मोटिवेशन टू गिव। लेट्स लुक एट द लॉन्गर पिक्चर प्लीज। मैं वो दिखाने जा रहा हूं, गौर करें कि जब फ्रीलांसर्स को आप इक्विप कर देते हैं तो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इंक्रीज हो जाते हैं। स्टार्टअप्स मींस 3-4 लोग जो शुरू करते हैं काम को, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वैल्यू क्रिएशन होती है, एक्सपोर्ट बढ़ती है। जब एक्सपोर्ट बढ़ती है उससे जॉब्स आती हैं। वो कैसे बढ़ेगा? वो ऐसे बढ़ेगा कि इंक्यूबेटर्स की और भी जरूरत है, कोवर्किंग स्पेसेस की और भी ज्यादा जरूरत है। देयर इज नो कि जी हर तरफ इंक्यूबेटर बन गए, नहीं जी, अभी बहुत ज्यादा दरकार है, अभी नहीं है। बहुत कोवर्किंग स्पेसेस और चाहिए हमें। हमने कोवर्किंग स्पेसेस, इंक्यूबेटर्स दिए तो स्टार्टअप्स नर्चर करेंगे। जब स्टार्टअप्स नर्चर करेंगे तो वो वैल्यू क्रिएट करेंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट जो है, जो बाहर बैठा इन्वेस्टर है, वो अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ, वो पैसा डालना चाहेगा और वो डालेगा पैसा, उससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। ये इकोसिस्टम रिपीट पे चलेगा, ये रिपीट पे चलेगा। फिर आप देखिएगा कि आपको 3 से 5 सालों में मल्टीप्लायर इफेक्ट नजर आएगा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में, आईटी एक्सपोर्ट्स के जरिए। ये वो इकोसिस्टम है जिसको हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना है, उसमें अपना अपना हिस्सा। हर बंदा हर चीज नहीं कर सकता ये, और ना सोचना चाहिए। इतना बड़ा सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एरिया का एक्सपर्ट एक मुख्तलिफ एंटिटी है। वेंचर कैपिटल का अपना काम है, एंजल इन्वेस्टर का अपना काम है, प्राइवेट इक्विटी का अपना काम है, फ्रीलांसर का अपना काम है, स्टार्टअप माइंडसेट बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस सारे का मिक्स जब बनेगा, backed by a strong education system, a HEC that promotes entrepreneurship, that promotes working for your own self, फिर जा करके R&D फंड जो है वो उसको मिलेगा जिसको वाकई जरूरत है, फ्रीलांसर को, स्टार्टअप को। ये है वो विजन जिसको लेकर हम चले थे। बल्कि तो एक तस्वीर भी लगवाई थी मैंने तो दिखाने के लिए कि हमारी तो बड़ी मीटिंग्स भी हुई थी, हम चाह रहे थे कि हम वो कर लें। और हमारा मेन ये था फाइनेंशियल फ्रीडम। खान साहब का आइडिया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आना है 2025 तक तुम लोगों ने। वो सिर्फ तभी आता जब ये इकोसिस्टम चलता। वो तो खान साहब को भेज दिया उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, दैट पार्ट पार्सल वापस आ जाएंगे। लेकिन आप चलें, जो मैं चाहता हूं दिखाना आपको कि अब मेरी क्या ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश ये, आज हम 3 मिलियन पे हैं। अगर हम सब एफर्ट करें, आप अपना रोल अदा करें, हम अपना रोल अदा करेंगे, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी और सेहत दी तो हमें 10 मिलियन फ्रीलांसर पे जाना है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, मैं एक शेख चिल्ली नहीं बन रहा, मैं आपको फैक्चुअल बातें कर रहा हूं। मैंने ये काम किया 10 साल से, मुझे पता है कि फ्रीलांसर का एक रोल है। लेकिन फ्रीलांसर इज नॉट इट। You making $5,000 is no big deal, my friend. That will change after 5 years. It has to be beyond your own self. It has to be about other people. It has to be about the country at large. Only then economic growth होती है। Entrepreneurs responsible लोग होते हैं, वो लोगों की responsibility लेते हैं। अपना अपने घर का किचन विचन ये वो तो बहुत पहला स्टेप है, वो तो हो गया। उसके बाद but it has to be beyond yourself. So entrepreneurs think big, and that's when big impact happens. Inshallah, I am hoping that when all of us will work together along with our education departments, along with the governments, along with freelancers, along with startups, inshallah, Pakistan will become an entrepreneurial nation. I thank you very, very much. Bahut shukriya aapka.